ہمیشہ کی طرح مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر خواتین کی مخصوص نشستوں پر ٹکٹوں کی تقسیم میں قربانیاں دینے والی خواتین کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بھانجیاں بھتیجیاں پھر سے بازی لے گئی ہیں اور خواتین ورکرز جو قربانیاں دیتی ہیں، جو ماریں کھاتی ہیں، جو گرمی سردی میں قیادت کا جھنڈا تھام کر کھڑی رہتی ہیں، ایسے اہم ترین موقع پر انہیں پھر نظر انداز کر دیا گیا۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کی خواتین ورکرز اور مریم نواز کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین اپنی قیادت کے سامنے پھٹ پڑی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب اہم ترین مرحلہ یعنی کہ خواتین کو مخصوص نشستوں پر اسمبلی میں بھیجنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہر لیڈر کو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی یاد آ جاتی ہے۔ جب مارے کھانے کا وقت آتا ہے یا پھر جب یہ وقت آتا ہے کہ خواتین ورکرز اپنی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد کریں تو پھر قیادت کو بھی وہی خواتین اچھی لگتی ہیں جو مارے کھاتی ہیں، لیکن جب شکر بانٹنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر ایسی خواتین کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ہے کہ جتنی خواتین جو مشکل ترین حالات میں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کے سامنے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی وہ کہانی لے کر آئیں گے جو ابھی تک آپ نے کہیں نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی، کیونکہ اس میں ان خواتین کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے جن کو سالہ ہا سال سے ہم جانتے بھی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ان کے رابطے بھی رہتے ہیں اور ہم نے ان کو مشکل ترین مقامات پر قیادت کا دفاع کرتے بھی دیکھا ہے۔ تو بات کر رہے ہیں کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں قید رہے تو ہر پیشی پر یا ہر ملاقات کے موقع پر مسلم لیگ نون کی خواتین، چاہے وہ گرمی ہو چاہے وہ سردی ہو، کوٹ لکھپت کے باہر کوئی درخت نہیں ہے، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ خواتین اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی قیادت کا ساتھ نبھانے کے لیے، اپنی قیادت کو انصاف دلانے کے لیے، اپنی قیادت کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچتی تھی۔ وہاں پر کبھی ہم نے نہ خواجہ آصف صاحب کی بھانجی محترمہ شہزہ فاطمہ صاحبہ کو دیکھا، نہ ہم نے کبھی کسی اور خاتون کو دیکھا جو اس وقت اسمبلیوں میں جا رہی ہیں۔ یہ خواتین اگر آتی بھی تھیں تو یہ لینڈ کروزروں میں بیٹھ کر آتی تھیں، ان کو گرمی زیادہ لگتی تھی، وہاں ڈسٹ بھی ہوتی تھی، تو یہ خواتین گاڑیوں سے بھی نہیں اترتی تھی۔ جو ورکر خواتین تھیں نہ انہیں ڈسٹ سے گھبرانا آتا تھا، نہ انہیں گرمی لگتی تھی، نہ سردی لگتی تھی، ان کے لبوں پر صرف میاں محمد نواز شریف کا نعرہ ہوتا تھا اور وہ اپنے قائد کے نعرے لگا رہی ہوتی تھی۔ یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی خواتین جو ورکر ہیں وہ مخلص ہیں اپنی قیادت کے ساتھ، لیکن مسلم لیگ نون نے اس بار بھی قربانیاں دینے والی خواتین کو یا تو بالکل نظر انداز کر دیا ہے یا پھر انہیں فہرست میں اس نمبر پر رکھا گیا ہے کہ ان کا نمبر ہی نہ آئے۔ وہ خوش بھی ہو گئی، وہ راضی بھی ہو گئی کہ ہمارا لسٹ میں نمبر آ گیا ہے، لیکن ان کا اگر مسلم لیگ نون ساری نشستیں بھی جیت جائے دین بھی ان کا نمبر نہیں آ سکتا جتنی مسلم لیگ نون نے لسٹ دی ہے۔ یہ تو پھر یہی ہوا کہ اپنے ہی ورکروں کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس کے اندر کیا ہوا۔ ظاہر ہے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے خواتین کے انٹرویوز کیے جانے تھے اور ظاہر ہے ہر خاتون نے 1,00,000 روپے، یعنی کہ جو پنجاب اسمبلی کی امیدوار تھی، میں زیادہ تر چونکہ یہ ایشوز پنجاب اسمبلی پر آئے ہیں تو اس لیے پنجاب اسمبلی کی بات کریں گے، کچھ سندھ میں بھی آئے ہیں وہ بھی بات کریں گے ہم آپ کو، کہ پنجاب اسمبلی کی نشست کے لیے جتنی خواتین نے ٹکٹس کے لیے اپلائی کیا تھا 1,00,000 روپے کا پے آرڈر انہوں نے ساتھ جمع کرایا تھا۔ پے آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نقد کیش ہوتا ہے۔ جب وہ پے آرڈر بنتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ کے مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ خواتین، اور یہ ناقابل واپسی ہے، یہ واپس بھی نہیں ہونا۔ 1,00,000 روپے ان خواتین نے، جہاں جیسے تیسے ہم جانتے ہیں ان خواتین کو، یہ رکشوں پہ آتی تھی، یہ چنگچی پر بیٹھ کر آتی تھی، یہ کبھی کسی سے لفٹ لے کر آتی تھی، لیکن پہنچتی ضرور تھی کوٹ لکھپت، پہنچتی ضرور تھی نیب آفس جب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو پیش کیا جا رہا ہوتا تھا،
جب حمزہ شہباز شریف صاحب کو پیش کیا جا رہا ہوتا تھا، جب مریم نواز شریف صاحبہ کو لاہور نیب بلایا گیا اور وہاں پر جو پتھراؤ اور معاملات خراب ہوئے تھے، وہاں پر بھی ہم نے خواتین کو ٹیئر گیس کھاتے ہوئے، پتھر کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ خواتین تھیں جو بھاگی نہیں تھیں، یہ خواتین اپنی قیادت کے سامنے یوں دیوار بن کے کھڑی ہو گئیں۔ آج وہی خواتین رو رہی ہیں، آج وہی خواتین نظر انداز کر دی گئی ہیں۔ مدیحہ شاہ یہ مسلم لیگ نون کی پرانی ورکر ہے، اور مدیحہ شاہ نے جب اپنا تعارف کرایا اور اس نے بتایا کہ میاں صاحب میرا نام مدیحہ شاہ ہے، میں اتنے دیر سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں، تو مدیحہ شاہ کو کہا گیا کہ آپ تشریف رکھیں، آپ کی بات سن لی ہم نے۔ تو اس نے کہا جی کیسے سن لی ہم نے؟ ابھی تو میں بولی ہی نہیں ہوں، ابھی تو میں نے اپنی قربانی آپ کو یاد ہی نہیں کر رہی اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں بیٹھ جاؤں۔ آج میں نہیں بیٹھنے والی۔ مدیحہ شاہ اور مریم نواز کے درمیان کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی، اور ہمیں جو یہ بھی اطلاع ملی کہ بعد میں مدیحہ شاہ کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، ذرا صبر رکھیں۔ مدیحہ شاہ نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہم آپ کی ورکر ہیں، ہم نے ماریں کھائی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر کی قربانیاں دی ہیں، ہماری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاتون کا گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے معاشرے کی باتیں سنی، ہم نے رشتہ دار عزیزوں کی، گھر والوں کی باتیں سنی، آپ کا پرچم تھامے رکھا۔ تو میاں صاحب آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی بڑی گاڑی ہے، ہمارا قصور یہ ہے کہ نہ ہم کسی کی بھانجی ہیں، نہ ہم کسی کی بھتیجی ہیں، ہماری سفارش کوئی نہیں، اس لیے ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بہرحال مدیحہ شاہ کو بات نہیں کرنے دی گئی۔ سمیرہ ایک خاتون ہے، اور یہ خاتون کو ہم کئی سال سے جانتے ہیں۔ جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت یہ خاتون تقریباً کوئی 10 دن کی جیل کاٹ کے آ چکی ہوئی ہیں۔ یہ اس وقت سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، ابھی تک ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ جب میری بات ہو رہی تھی تو یہ آنسوؤں سے رو رہی تھیں۔ پھر جب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے اصل جہاں معاملہ خراب ہوا، جب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے حنا پرویز بٹ صاحبہ کی تعریف کی گئی تو خواتین سیخ پا ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی یہ برانڈڈ کپڑے اور میک اپ سے کیا پارٹی کی خدمت ہو جاتی ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جو جیلوں میں گئے ہیں، اور تعریفیں ان کی ہو رہی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں نا، پیسہ بڑی بری چیز ہے۔ ویسے یہ بات تو ڈن ہے۔ بہرحال یہ بھی اطلاعات آئی کہ کچھ خواتین نے وہاں پر جب مدیحہ شاہ کی یہ باتیں سنی تو خواتین نے تالیاں بجائیں۔ ظاہر ہے وہ لمحہ ایسا تھا کہ خود قیادت پریشان ہو گئی کہ یہ جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں یہ تو ایک دوسرے کے موقف کے حامی نکلے ہیں، اور وہاں پر قیادت میں کچھ تھوڑا سا پریشانی کے آثار بھی دیکھے گئے، کیونکہ جب مدیحہ شاہ بات کر رہی تھی وہ ساری خواتین کے دل کی آواز تھی، اور مدیحہ شاہ کی ان باتوں پر خواتین نے تالیاں بجا کر اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کی انتہائی سینئر رہنما تہمینہ دولتانہ کے حوالے سے بات آئی کہ انہوں نے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میاں صاحب میں نے اپنے حلقے میں بڑا کام کیا ہے۔ تو ذرائع کے مطابق مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ حلقے کی بات چھوڑے، یہ بتائیں کہ آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ تہمینہ درانی صاحبہ تو پھٹ پڑی۔ تہمینہ درانی صاحبہ کافی بولی، اور ان کا جو کرکس جملہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں مر جاؤں؟ میں نے ساری زندگی اپنی پارٹی کو دے دی ہے، اور ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کیا کروں۔ بہرحال مسلم لیگ نون کی خواتین کافی مایوس ہیں، اور جو قربانیاں دینے والی خواتین ہیں ان کو اس بار بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہ قیادت کی ذمہ داری ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، جو خواتین جو مشکل ترین حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، دراصل وہ سرمایہ ہیں۔ میاں صاحب نے اس کے بعد سپیچ کی، میاں صاحب نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کور اپ دینے کی کوشش کی کہ نہیں یہ جو ہمارے یہاں لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان خواتین کی وجہ سے ہیں، آپ خواتین ہیں تو ہم ہیں، آپ خواتین کی وجہ سے ہم اقتدار میں آتے ہیں، آپ محنت کرتی ہیں، آپ جدوجہد کرتی ہیں، آپ کی قربانیوں کو نہیں بھلایا جائے گا۔ لیکن معذرت کے ساتھ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لسٹ بھیجی گئی تو ان خواتین کو نظر انداز کر دیا گیا، ان خواتین کی قربانیوں کی قدر نہیں کی گئی۔ پھر وہی لینڈ کروزروں والی، پھر وہی پیسے والی، پھر وہی سفارشی، پھر وہی مامے چاچے پھپھیاں تائے سارے
اپنے اپنی خواتین کو لے کر اسمبلیوں میں جا رہے ہیں اور وہ خواتین پھر نظر انداز ہو گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اگر اقتدار حاصل کرتی ہے تو پھر ان خواتین کو کتنا ایڈجسٹ کرے گی، لیکن یقیناً اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ یہ خواتین بڑی مخلص ورکروں سے ہوتی ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں، اور پاکستان کی سیاست میں ان خواتین کا انتہائی اہم ترین رول ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جب ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔